ظلال الله تغشانا وفضل الله يلقانا ظلال الخير تعطينا وذوق الخير ألوانا ظلال الله تغشانا وفضل الله يلقانا ظلال الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خیر من زکا وسام علیہ وآلہ وصحبہ افضل الصلاة وازکى التسلیم. وبعد. پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے آخری دنوں میں بالکل عید سے ایک دو دن پہلے یا عید کے دن جو عمل مشروع ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر، پہلی بات یہ اس کا حکم کیا ہے. زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے ہر مسلمان پہ، چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عقل مند ہو یا مجنون. جیسا کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. متفق علیہ. یہ فرض ہے اور اس کے واجب ہونے کی دو شرط ہے. پہلی شرط ہے اسلام، کافر سے زکوٰۃ الفطر نہیں قبول کیا جائے گا. دوسری شرط ہے اس پہ طاقت رکھنا، یعنی انسان کے پاس عید کے دن اتنی طاقت ہو کہ وہ غلہ اس کے پاس اتنا ہو کہ کھا پی کر کے اس کے پاس میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی مقدار میں موجود ہو. تو یہ دو شرطیں ہیں. اور حکمت کیا ہے اس کے مشروع ہونے میں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات. اخرجہ ابو داود و ابن ماجہ بسند حسن. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا. حکمت کیا ہے؟ روزے دار کے لیے یہ تطہیر ہے اور مسکین کے لیے کھانا ہے. یعنی جو روزوں میں کچھ کمی ہوئی ہے تھوڑی موڑی، اللہ اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعہ وہ معاف فرما دے گا. اور کس چیز میں دینا چاہیے، یعنی کون سی چیز ہے جو زکوٰۃ الفطر میں ادا کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور ہو، گندم ہو، چاول ہو، یعنی جو بنی آدم کھا رہا ہو. جیسا کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، كنا نخرج یوم الفطر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من طعام وكان طعامنا الشعیر والزبیب والقط والتمر. اخرجہ البخاری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندم ہو اور زبیب ہو، اس طرح کھجور ہو، یعنی جو قوت البلد ہے، جو اس شہر میں کھانے پینے کی چیز رائج ہے، اس کو نکالنا چاہیے. مقدار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعا من شعیر. سا تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے، کم و بیش، اس لیے احتیاطاً بہتر ہے کہ 3 کلو نکالا جائے. اس کے نکالنے کا وقت کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے تک، یہ اصل وقت مشروع اور سنت سے ثابت ہے. لیکن اگر 1 دن یا 2 دن پہلے کوئی دیتا ہے تو جائز ہے. جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة ويجوز تقدیمها قبل یوم العید بیوم او یومین لما رواه البخاری. تو 1-2 دن جائز ہے، لیکن افضل ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عیدگاہ جانے تک. اگر کسی نے نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقے کا ثواب ملے گا. نماز سے پہلے ادا کیا تو زکوٰۃ الفطر کا صدقہ ثواب ملے گا. مگر جس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو، عذر شرعی کا مطلب اچانک اس کو عید کی خبر ملی اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کسی کو دے سکے، یا اس کو پاس کوئی انسان نہیں تھا غریب مسکین کہ اس کو وہ دے، وہ اکیلا تھا. المہم اس طرح کی کوئی اگر شرعی عذر بنتا ہے تو اس کے لیے تاخیر جائز ہے. اسی طرح سوال ہے کہ زکوٰۃ الفطر پیسے کی صورت میں نقداً ہم دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے
اور عبادت توقیفی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نص صریح سے واضح کر دیا کہ قوت البلد ہونا چاہیے، کھانے پینے کی چیز جو شہر میں کھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی اور حاجت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے کون لوگ مستحق ہیں؟ فقراء اور مساکین، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث گزر چکی ہے، تو فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے۔ اور اس کا کہاں دینا چاہیے؟ جس شہر میں آدمی روزہ رہ رہا وہاں، یا اپنے ملک میں، تو جس شہر میں روزہ رہ رہا ہے وہاں دینا افضل ہے۔ اپنے ملک میں وہ دے سکتا ہے، جائز ہے، اپنے ملک میں دینا جائز ہے۔ لیکن ایک اخطاء کی طرف ہم انتباہ کرنا چاہتے ہیں، غلطی کی طرف، کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے، جبکہ اس کے لیے شرط ہے کہ فقراء یا مساکین ہوں اور وہ لوگ ہوں جو مستحق ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کے مختصر احکامات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، مختصر یہ کہ اس کی شرطیں کیا ہے اسلام، اور اس پہ قدرت رکھنا حکم کیا ہے، فرض ہے، حکمت کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین ہے، اور کس چیز میں دینا چاہیے، جو شہر میں کھا رہے ہیں، مقدار کتنی ہے 3 کلو، اور وقت اخراج کتنا ہے، افضل ہے سورج چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے نماز کے پڑھنے تک، اور 1-2 دن آگے پیچھے اگر پہلے دے سکتے ہیں تو جائز ہے، پہلے دینا 1-2 دن پہلے دینا جائز ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ دیتے ہیں تو عام صدقے کا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ الفطر پیسے کی صورت میں دینا جائز نہیں ہے، اور یہ فقراء مساکین کا حق ہے، اور اس کے جگہ وہ ہے کہ جہاں آدمی رہ رہا وہاں دینا افضل ہے، اپنے ملک میں دینا جائز ہے۔ یہ مختصر احکام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دنا غصن من الغفران يقين لجة النيران، موائد بابها الجنات تفتح فيك يا رمضان. دنا غصن من الغفران يقين لجة النيران، موائد بابها